نیک مرد اور چلباز عورت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک شخص رہا کرتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن اور جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بچہ کے دروازے پر گزر رہا تھا کہ بچہ کی بیوی کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا۔ جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہ ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی نہیں دیکھا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا میرے پاس لاؤ۔ اسے لایا گیا تو اسے دیکھتے ہی ملکہ اس پر لوٹ ہو گئی، کہنے لگی زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ بندی سے کہا تیل اور خوشبو وغیرہ لا، ہم اسے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی اب تجھے زنبیل بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا، کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ بندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ بیچاز اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسا چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے، اور آخر اپنے نفس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا رہا، رات دن اسی کی عبادت میں گزرتے تھے۔ تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ وہ اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرا مال کو فاسد کر دے گی، اللہ کو کیا مودے کہے گا۔ اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو خطاب کرتا رہا اور آپس میں باتیں کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تیغ کر لیا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا میرا بندہ میری مصیبت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پلایا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہی رہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے، اگر ہمارے ہمسائے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ جانے کیا خیالات ان کے ذہنوں میں دوڑیں گے، خواہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا آگ بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والے سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہے بلکہ جلنے کو ہے۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تندور بہترین روٹی سے بھرا ہوا تھا۔ عورت برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ معاملہ تیرے بلند ذات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتی سے بھری ہوئی ایک تشتی نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کو پاؤں دبایا جو قریب ہی میں سوئی ہوئی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ، جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہیں جگایا ہوتا، میں تو خواب دیکھ رہی تھی کہ سونے کے بہت سے کرسیاں بچھی ہوئی ہے جو بہت سے خیرے جواہرات سے لدی ہوئی ہے، مگر ان میں سوراخ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہے؟ جواب ملا یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟
جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشستگاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا کی اور تشتاری واپس چلی گئی۔ واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بے شک جو اللہ کی خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔